اللہ کے مددگار ایک پہ ہی بات ہو گئی ہے. اللہ کے مددگار کون ہے؟ کہتے ہیں یا علی مدنی کہنا چاہیے. لو دسو. اچھا یہ ہمارا جو کلچر ہے نصیر بھائی، ہمارا کلچر ہے، یہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں، گیلانی سید ہیں، اہل سنت کے گیلانی سید ہیں. میرا بڑا پیار ہے ان سے، بڑی محبت ہے. ان کا تعلق حجرہ شاہ مقیم سے ہے. تو میں نے پیر صاحب کا نام لیا ہے خطاب کے دوران، عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے. آپ نے بھی ان کی طرف دیکھا ہے. آپ نے سوچا ہوگا کسی بڑی درگاہ کے سجادہ نشین ہوں گے. کوئی بابا فرید کی درگاہ سے آ جائے، ہم کہیں گے بابا فرید کی آستانہ سے سبحان اللہ، ہاتھ بھی چومیں گے. کوئی شہنشاہ اجمیر سے آ جائے، اتنی بڑی درگاہ، ہاتھ بھی چومیں گے. کوئی گولڈا شریف سے آ جائے، اتنی بڑی درگاہ، ہاتھ چومیں گے. کوئی بری امام سے آ جائے. ایک جملہ کہنا ہے میں نے، ناسبیوں کے دل پہ تیر چلے گا. حضرات، کائنات کا سب سے بڑا آستانہ، سب سے بڑی درگاہ، سب سے بڑی خانقاہ، آستانہ عالیہ کعبۃ اللہ شریف. اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار، وہ اللہ والی سرکار یار. کائنات کا سب سے بڑا آستانہ کعبۃ اللہ شریف، کعبۃ اللہ شریف کے گدی نشین، کلید بردار، سجادہ نشین کا نام ابو طالب ہے. ہوئے 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 نہیں سمجھے یار. مجھے دنیا کا کوئی آستانہ بتائیں، مجھے کوئی دنیا کا آستانہ بتائیں کہ جس آستانے میں کوئی سجادہ ہو وہ مشرک ہو. نہیں سمجھ رہے بات یار. یارو کسی آستانے میں کوئی معاذ اللہ سجادہ اس کا مشرک ہو سکتا ہے؟ بولو. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جو ابو طالب کو رکھا ہے. یار ادھر یہ سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، یہ جاؤ ماں کی گود سے لے آؤ. اگر میں اس بچے کو قرآن دوں نا، اس بچے کو، چھوٹا بچہ سب سے، یہ بھی ہے سب سے چھوٹا، اس کو قرآن ادھر پڑھاؤ، میں اس کو بیٹا یہ قرآن پکڑو، ادھر رکھ دو، ادھر یا ادھر رکھ دو. چھوٹا سا بچہ ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن ہے پاک. جاگو آپ دیکھ، چھوڑیں یہ لائٹ کو، ادھر توجہ رکھیں. قرآن ہے پاک ہے. بچہ کہے گا مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، اسے پاک جگہ پہ رکھیں گے. مولوی صاحب چھوٹے سے بچے میں یہ شعور ہے، وہ کہتا ہے قرآن پاک ہے، اسے پاک جگہ پہ رکھیں گے. اور جا چلو پر پانی میں ڈوب مر. اللہ قرآن کو ناپاک جگہ پہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. بچہ قرآن کو ناپاک جگہ پہ نہیں رکھتا. اتنی سینس ہے، شعور ہے، ادراک ہے، فہم ہے. تو اللہ نے قرآن والا جس ابو طالب کی گود میں رکھا ہے، وہ گود کتنی پاک ہو. اچھا یہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے ربیع الاول، یار ربیع الاول آتا ہے تو سارے لوگ آقا علیہ السلام کے جو نالین مبارک ہیں اس کی شبیہ بنا کے سینوں پہ نہیں لگاتے. ویسے مولوی صاحب کی اپنی مرضی ہے نا، اس کا جی کرے تو گنبد خضرا کی شبیہ بنا کے چوک میں رکھ دے. یار مولوی صاحب کا اپنی مرضی ہے یار. اس کا دل کرے تو خانہ کعبہ کی شبیہ بنا کے بازار میں رکھ دے. وہ بنائے شبیہ تو جائز ہے. اور کچھ اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں، کچھ اتنے پڑھے لکھے جاہل ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی شیعہ انہوں دی عقل دیکھو، یہ کوئی معاذ اللہ وہ گھوڑا تھوڑی ہے جس پہ مولا حسین سوار ہوئے تھے. وہ کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے کہ شبیہ ہوتی اصل کی نقل ہے. نہیں سمجھے میری بات. تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہ حضور علیہ السلام کے جو شوز ہیں، شوز بھی نہیں کہنے دیتے، جوتے بھی نہیں کہنے دیتے، نالین بھی نہیں کہنے دیتے. نالین نے پاک، توجہ میری طرف رکھیے گا، نالین پاک. ٹوپیوں پہ لگاتے ہیں، سینوں پہ سجاتے ہیں نالین کو. آپ نے خطبات جمعہ میں سنا ہوگا کہ نالین کی عظمت کتنی ہوگی. اللہ کے عرش پہ چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جوڑے اتار کے آ، کوہ طور ہے، مقدس وادی ہے. حضور کا سنے جوڑے ہیں یا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جو نالین مصطفیٰ ہیں حضور کے جسم میں، یہ نالین کا سٹیٹس کہاں ہے؟
پاؤں کے نیچے، کسی نے کہا پاؤں کے نیچے، معاذ اللہ کوئی حضور کے جسم کا ٹکڑا تو نہیں نا لیم؟ یار حضور کے قدموں کے نیچے آتی ہے. بولو دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، جو نلین میرے مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے آئے تو کہے پاک، اور سر سے پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے وہ گود کتنی پاک ہوگی. ایک میں آپ کو بڑا لطیف نکتہ بتاتا ہوں. یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ، سورہ الحمد جو نماز میں شیعہ بھی پڑھتے ہیں سنی بھی پڑھتے ہیں، یہ کب نازل ہوئی؟ جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا. جب قرآن نازل ہونا کب شروع ہوا؟ جب آقا علیہ السلام نے بعثت کا اعلان کیا. تو بعثت کا اعلان کب کیا؟ جب عمر مبارک 40 برس ہوئی. بولو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ شیعہ سنی دونوں گار یہی کہتے ہیں کہ 40 سال میں اعلان ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ 40 سال میں نبی بنے ہیں. نبی تے علی تو تب بھی تھے جب نہ تب تھا نہ کب تھا. ہوئے ہوئے یہ اعلان ہے 40 سال کی ایج میں. ٹھیک ہے، بولیں آؤ میں قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے آپ کو ایک تقریب میں لیے چلتا ہوں. ایک نکاح ہو رہا ہے، کائنات کا سب سے بڑا نکاح، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پاک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں میں، جس کا نصیب. اس نکاح کی تقریب آقا علیہ السلام کے اعلان بعثت سے 15 سال پہلے ہوئی. قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے سرکار ابو طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے. حضرات قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے، اعلان بعثت سے 15 سال پہلے اس کائنات میں سورہ فاتحہ کی الحمد کی الف سے لے کے دالین کے نون تک پوری کائنات میں سب سے پہلے جس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی اس قاری کا نام ابو طالب ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ اور یارو نہ قرآن اترا اور نہ میں بات بس ختم کرنے لگا ہوں کہ بلا آگے توجہ کے ساتھ نکتہ سمجھے. یار نہ قرآن اترا نہ بعثت کا اعلان، تو 15 سال پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا رہے ہیں سرکار ابو طالب علیہ السلام. توجہ میرے طرف رکھیے گا. وجوہات صرف 2 ہی ہیں، تیسری کوئی نہیں. تیسری کسی کے پاس ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. جب قرآن نازل نہیں ہوا تو کہیں نہ کہیں قرآن تھا تو صحیح نا. قرآن سے پوچھ رہے تھے تو ہی بتا کدھر تھا تو قرآن کہتا ہے میں بتاتا ہوں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ. قرآن کہتا ہے میں ہاں تھا لوح محفوظ میں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوح محفوظ کلر کہار میں ہے کہ تلا گنگ میں ہے؟ 7 آسمانوں سے بھی اوپر. نہیں سمجھ رہے بات. میں نے کہا 2 صورتیں، تیسری کوئی نہیں. نہ قرآن نازل ہوا نہ حضور نے بعثت کا اعلان کیا. سرکار ابو طالب علیہ السلام پوری سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. 2 صورتیں. کسی نے تجھے مقام ابو طالب بتایا نہیں، دکھایا نہیں، پہنچایا نہیں، سنایا نہیں. ابو طالب علیہ السلام وہ ہستی ہے، وہ وجود، وہ ذات، وہ پیکر ہیں جو بیٹھے تو اللہ کے فرش پہ چٹائی پہ تھے، لیکن بصارت کا یہ عالم تھا، بصیرت کا یہ عالم تھا. قرآن کے نزول سے 15 سال پہلے لوح محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن پڑھ لیتے تھے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. پہلی صورت. دوسری صورت دینے لگا. یا تو سرکار ابو طالب علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے 15 سال لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی سورہ فاتحہ پڑھ لی، پہلی صورت. اور دوسری، جو سرکار ابو طالب کی پاک زبان سے پاک الفاظ نکلے اللہ نے وہی قرآن بنا دیا. اب تیسری کسی کے پاس صورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. اور سرکار ابو طالب علیہ السلام پہ وہ بھی بھونکتے ہیں
جن کو اپنے باپ دادا کا نہیں پتا. اور یہ روایت تو جب میں پڑھتا تھا تو اسلام یاد کی کتاب میں بھی تھی, بخاری میں موجود ہے کہ مکہ کے سارے کافر سردار وڈیرے, ابو لہب, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ابو سفیان اینڈ کمپنی, وہ سارے مل کے آگے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پاس, اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھائیں, اپنے بھتیجے کو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے. نہیں سمجھ رہے, وہ کافر آ کے کہہ رہے ہیں ہمارے خداؤں کو. اگر جو کافروں کے خدا تھے اگر وہی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے تو وہ کہتے تمہارے خداؤں کو. پتہ چلا کافروں کے خدا اور ابو طالب کا خدا اور. ہوئے ہوئے ہوئے, اگر تو یہ کوئی مال چاہتا ہے مال بھی دیتے, اگر مال چاہتا ہے مال بھی دیتے, سردار بننا چاہتا ہے سردار بھی بنا لیتے, کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ بھی کروا دیتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 آفر جو ہے نا دنیا کی تھی, بڑی بڑی آفرز جس کے لیے ساری دنیا سٹرگل کر رہی ہے, یہ چھوٹی آفرز نہیں ہے. تو سرکار فرماتے ہیں چچا جان یہ کیا آفر کر رہے ہیں, سرداری کی, شادی کی, مال کی. اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بھی لا کے رکھ دیں, بائیں ہاتھ پہ چاند بھی لا کے رکھ دے, پھر بھی میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے رکنے والا نہیں. یہاں تک تو مولوی صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے سناتے ہیں, آگے نہیں پڑھتے مرتے. جب سرکار نے یہ قبلہ فرمایا نا, آپ کے جد کی بات کر رہا ہوں, تو سرکار فرماتے ہیں میرے بھتیجے دل کھول کے وہ ایک ہے, وہ ایک ہے, لا الہ الا اللہ کی دعوت دل کھول کے دے. جب تک تیرا چچا ابو طالب زندہ ہے تیرا کوئی بال بھی بیچا نہیں کر سکتا. یارو اتنا بڑا محافظ رسول, اتنا بڑا محافظ رسول, او بھائیا کسے دا ککھ نہیں لگا اسلام تے. حدیث پڑھ دوں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ. میرے آقا فرماتے ہیں مولا تیرا دین نافذ نہیں ہو سکتا تھا, قائم نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی, خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی. وہ بھی سخی بن بیٹھے تھے جن کے بڑوں نے آج تک خدیجہ الکبریٰ کا قرضہ واپس نہیں کیا. اور مکہ میں تو دسترخوان ہی 2 تھے, ایک دسترخوان ابی طالب تھا, اس کا بھی منشور یہی تھا, موٹو یہی تھا, مکہ کے وڈیروں سرداروں یہ دسترخوان ابی طالب ہے. بلکہ وہ ایک جملہ میں سکپ کر گیا, وہ جو پہلا توحید کا جلسہ ہوا تھا نا, یہ جو آج کی مجلس پاک ہے اس میں بھی لنگر کا اہتمام ہوگا. وہ اشتہار میں نے پڑھا تھا نا بخاری سے, وہ نیچے لکھا ہوتا ہے نیز یا نوٹ, یہ نوٹ کرنسی والا نہیں, اٹینشن کرنے والا نوٹ, لنگر کا وسیع انتظام ہوگا. لکھتے ہیں کہ نہیں؟ بخاری پڑھ کے دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوا ہے نوٹ, لنگر ابو طالب کا وسیع انتظام ہوگا. اور لنگر حلیم تو نہیں تھا, اور دال بھی نہیں تھی یار, کی ہو گیا جی, نہ دال نہ حلیم, بکرے. اور یہ مجلس چلی ہے 3 دن, سیر ہوتا مجلس ہوئی ہے. ہاں جی, اور وہ جو لنگر نہیں تبدیل ہوا, نہیں سمجھ رہے. لنگر جب لنگر کھاتے تھے نا تو حضور جب دعوت دیتے تھے نا, توحید کی بڑی خاص بات ہے, تو دعوت نہیں قبول کرتے تھے, لنگر کھا بھی جاتے تھے, گھروں میں لے بھی جاتے تھے. پیر صاحب ایک جملہ کہنے لگا ہوں قدم چوم کے, نصیر بھائی ایک جملہ کہنا ہے, قبلہ ایک جملہ کہنا ہے. پتہ چلا آج بھی جو ذکر حسین کی مجلس میں آئے لنگر کھا جائے, وہ لنگر نہیں نا شیعہ سنی ہوں. آج بھی جو ذکر حسین کی مجلس میں آئے لنگر کھا جائے, دعوت قبول نہ کرے, کل بھی بولا بھی تھا, آج بھی بولا بھی. وہ لنگر ڈیلی کھاتے تھے, لنگر ڈیلی کھاتے تھے, دعوت قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے میں آپ کو نکتہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے نے ہی
اسلام کو کھڑا کیا. بس آخری ایک جملہ ہے, مجھے ایک سوال آیا ہے, ایک بھائی نے مجھے کہا تھا یہ 1 منٹ میں ضرور ڈسکس کیجیے گا, وہ کار کے بس اجازت. ایک جملہ میں نے ضرور سمجھانا ہے آپ کو. یہ حدیث سنی ہے نا آپ نے کہ مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کریں. بولے اگر علی کے ذکر سے چہرے پہ رونق آ جائے, خوشی مسرت آ جائے پیر صاحب, تو پکا مومن. اگر مروڑ شروع ہو جائیں, واش روم کی حاجت ہو جائے جلدی جلدی, ایویں ہی ٹیلی فون آنے شروع ہو جائیں, ایویں ہی میں آیا تھوڑی دیر میں ذکر علی سے, تو منافق. علی کے ذکر سے علی کے دشمن یاد آ جائیں, منافق. سنیے حدیث, یہ حدیث ہماری آنکھوں کا نور ہے, ہمارے سر کا تاج ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حدیث حق ہے, برحق ہے, سچ ہے. لیکن میں اپنی ایک تحقیق دینے لگا ہوں. میری بات ہے, اس کو رد بھی کر سکتے ہیں آپ. یار میں لڑائی کر رہا ہوں کوئی. میں کہتا ہوں جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے نا, جدت میں آتا ہے, تو فارمولے تبدیل ہوتے ہیں. فرض کریں آج کسی کے سامنے ذکر کریں مولا علی علیہ السلام کا, تو آگے سے مولوی صاحب کیا کریں گے؟ ہم الحمدللہ مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, چوتھے خلیفہ تھے, حضور کے داماد تھے, حسنین کے بابا تھے, مانتے ہیں. یہ مطلب ایتھے گنجائش ہے. حضرات آج مومن منافق کی پہچان کرنی ہے, نیا فارمولا لے لو, اور نیا لٹمس پیپر لے لو, نیا قانون لے لو, آئین لے لو, دستور لے لو. آج مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہے تو علی کے ذکر سے نہ کیا کرو, علی کے بابا ابو طالب کے ذکر سے کیا. ہائے ہائے ہائے, اب پتا چلتا ہے 1 منٹ کے پتا چلے گا کہ بندہ کس گھر کا ہے, بندہ کس. نصیر بھائی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا, یہ اللہ کے مددگار, ایک پہ بات ہو گئی ہے. اللہ کے مددگار کون ہے؟ کہتے ہیں یا علی مدنی کہنا چاہیے. لو دسو, کہتے ہیں یا علی مدنی کہنا چاہیے. وہ ایک نبیوں کے نبی نے پکارا ہے خیبر میں یا علی مدد. وہ جس بھائی نے سوال کا کہا تھا اس کا سوال کا جواب بھی اسی لائن میں بات ختم. آپ کو پتہ ہے نا 40 روز کا الٹیمیٹم دیا تھا حضور نے, 40 روز کے اندر اندر کرنا تھا نا, 39 دن گزر گئے. ہر روز ایک جملہ کہنے لگا ہوں, ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں جس پر مجھ پہ FIR ہو گئی ہے. پہلے دن حضور علیہ السلام نے علم پاک دیا حضرت ابوبکر کو. بولو کی ہویا جی یار, میں ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں. اے ابوبکر ہی طرح یہ پکڑ علم پاک, بن جا علمدار, علم بردار, کمانڈر, جرنیل, جا حملہ کر. حضرت ابوبکر صدیق علم اٹھایا, لشکر لی, حملہ کیا. ادھر سے مرحب صاحب آئے, میں وہ مولوی ذوالفقار شاہ والے جملہ کہہ دیتا ہوں نا, مرحب صاحب آئے تو لشکر سارا واپس تشریف لے آیا. یارو مولوی صاحب غصہ نہ کرن, میں نہیں چاہتا کہ ایک اور FIR ہو جائے. اور فیس تو پھر نصیر صاحب نہیں کرنی ہے نا, تو میں مولوی صاحب کی مان لیتا ہوں. اگلے دن حضور نے توجہ, میں بس 1 منٹ میں ختم کرنے لگا ہوں. اگلے دن حضور نے حضرت عمر بن خطاب کو علم دیا, تو بن جا علم بردار, کمانڈر ان چیف, جرنیل, حملہ کر. حضرت عمر بن خطاب نے علم لیا, علمدار بن گئے, حملہ کیا. مرحب صاحب آئے, لشکر واپس تشریف لے آیا. 39 دن تک حضور نے علمدار چینج کیے. جن کو تکلیف ہے نا کہ علی کے پاس علم کیوں, مولوی شرم کر, حیا کر, پڑھ کتب اہل سنت. میرے مصطفیٰ نے تو علم اوروں کو بھی دیا تھا, یہ الگ بات ہے کہ وہ علم سنبھال نہیں سکے. جب 39 دن گزر گئے نا نصیر بھائی, 39 دن گزر گئے, جب 39 ڈیز گزر گئے تو حضرت سلمان فارسی روتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے, رو رہے ہیں. حضور پوچھ رہے ہیں سلمان روتا کیوں ہے؟ یا رسول اللہ روتا اس لیے ہوں, بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. کیوں؟ آپ نے اعلان کیا تھا 40 روز کے اندر اندر اسے فتح کرنا ہے. 39 دن گزر گئے, اور جو میدان کا حال میں دیکھ کے آ رہا ہوں نا, مجھے تو یہ کل بھی فتح ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو رو اس لیے رہا ہوں. نہیں سمجھے, بات آپ کی عزت پہ آ گئی ہے. حضرت سلمان فارسی رو کہتے آقا اب کیا کرنا ہے؟ میرے آقا فرماتے پریشان کیوں ہوتا ہے, کرنا کیا ہے, اسی کو بلاؤں گا. مولوی جی, اوے جو محمد کی
عزت بچائے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادرکنی یا علی ابن ابی طالب. میرے آقا فرماتے علی آجا تیری لوڑ پہ گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا بس بھائی. 39 روز تک ایک ایک کو میں نے چیک کر لیا. روز کھانا بھی کھاتے، اونٹ بھی ذبح ہوتے، جاتے بھی ہو آتے بھی ہو، کرتے کچھ نہیں، بس ختم. اب کل علم مرد کو دوں گا. ہوئے ہوئے ہوئے، کل علم، بولو یار، کل علم مرد کو دوں گا. یہ بڑی عجیب بات نہیں یا رسول اللہ؟ ہم آپ کے غلام. وہ 39 روز تک جنہیں آپ علم دیتے رہے وہ بھی تو مرد ہی تھے. یا تو پہلے حضور عورتوں کو علم دے کے بھیجتے تو پھر بات ہمیں جلدی سمجھ میں آ جاتی. آقا ٹھیک آپ فرما رہے ہیں، پہلے چونکہ عورتوں کو دے کے بھیجتے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں کل مرد کو دوں گا، جب پہلے بھی مرد ہی تھے تو حضور یہ کو فرما رہے کل علم مرد کو دوں گا. اگلے جملے میں حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا، لیسا بی فرار. ہائے ہائے ہائے، کل علم مرد کو دوں گا. یا رسول اللہ کون سا مرد جس کی مونچھیں بڑی ہوں گی، ہائٹ بڑی ہوگی، قد بڑا ہوگا؟ فرمایا نہیں، اس مرد کو جو کرار ہے، فرار نہیں. ہوئے 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 ہوئے. اچھا یار، اچھا میری بات سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یارو ہمارے ہاں مرد کی ڈیفینیشن اور ہے. ہم سمجھتے ہیں مرد وہ جس کی مونچھیں بڑی ہیں، یا گارا ہے تو گھر والے ڈر جائیں، تو بیوی کو گالیاں دیں. حضور مت نہیں، مرد وہ ہے جو فرار نہیں ہوتا. اسی پہ مجھ پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، میں نے اگلا جملہ نہیں کہنا. مرد وہ ہے جو فرار نہیں ہوتا. جملہ بڑا خاص ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اللہ کا رسول اس سے. اچھا حضور نے بڑی خاص بات دے لیں، حضور نے مولا علی کو بلا کے علم دیا ہے نا. بولو یار، علم حضور نے دیا کہ حضرت بلال نے؟ حضور نے. حضرت جابر نے دیا ہے؟ حضور نے. یار کی ہو گیا جے. تو جسے تکلیف ہے نا کہ علم علی اور علی کی اولاد کے پاس کیوں، تو یہ تکلیف تیری علی پہ نہیں، تکلیف تجھے علم لینے والے پہ نہیں، علم دینے والے پہ ہے. لو جی اگلی بات ہے بڑی خاص کی، بلا اس پہ ختم کرنا. کہتے ہیں بڑے بڑے مولوی صاحب ہیں، میں نام نہیں لے رہا، پنڈی کے آگے پیچھے میرے دوست سنی، کہتے ہیں علامہ صاحب دل بڑا کردا ہے، اسی بھی مجلس سے جائیے. تو میں کہا آؤ 7 بسم اللہ 100 بسم اللہ، آؤ آؤ. یار شیعہ اہل بیت کا ذکر سنائے نا تو داد بڑی دیتے ہیں، ہمارے سنی تو سن رہتے ہیں. وہ مجھے کہتا ہے بہت بڑا نام ہے. میں نے کہا کہتے ہیں پڑھا تو دو لیکن میری شرطیں ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب وہ کیا شرطیں ہیں؟ شرط یہ ہے کہ آگے علم نہیں ہونا چاہیے، پیچھے مجلس اذان نہیں لکھا ہونا چاہیے، کالا کپڑا نہیں ہونا چاہیے. میں کہا مفتی اتنی شرطیں لگائے گا تو شیعہ جوتے ہی ماریں گے، پڑھائیں گے نہیں. میں نے کہا علم سے مجھے تکلیف کیا ہے؟ علم شیعہ کا ہے؟ دنیا کا کوئی ایک شیعہ مجھے بتائیں جس کا دعویٰ ہو کہ میرا علم ہے. بولو یار. اور اگلی بات سنیں، یہ میں بخاری مسلم کھول کے انبار لگا دوں گا. جب حضور نے فرمایا کل علم مرد کو دوں گا، لو جی آؤ میری طرف. حضرت عمر بن خطاب کہتے ساری رات میں سویا ہی نہیں، دعائیں کرتا یا اللہ یہ کل فتح والا علم مجھے مل جائے، میری زندگی بھر کی نیکیاں ہی کوئی لے لے. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے پاس ایک نیکی نہ رہے، ساری چلی جائے، علم کل مجھے مل جائے. اور مولوی شرم کر، حیا کر. صحابہ تو وہ علم کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے شیعہ کا. میں اپنے سنی بھائیوں کے میسج دیتا ہوں، پیغام دیتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کو، ذرا انصاف کے ساتھ سوچئے گا. اگر کل والا علم حضور پھر حضرت ابوبکر کو دے دیتے، حضرت عمر کو دے دیتے، حضرت عثمان کو دے دیتے، خالد بن ولید کو دے دیتے، ہر سنی نے اپنے گھر پہ علم سجانا تھا کہ نہیں؟ نہیں سمجھ رہے بات. یارو صحابہ کو علم مل جاتا ہے کہ بلا حضور ہر سنی نہیں تو مسواک کو سینے سے لگائے پھرتے ہیں، تو علم انہوں نے اپنے گھر کی چھتوں پہ لگانا تھا کہ نہیں؟ اگر علم حضرت ابوبکر کو ملتا،
انہوں نے گھر پہ لگانا تھا کہ نہیں؟ پتا چلا مولوی جی تکلیف تجھے علم سے نہیں علم والے سے ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گفٹ میں مل گیا علی کو، علی کی اولاد کو علم؟ یہ تحفے میں مل گیا علم؟ نہیں، انہوں نے بچے قربان کروائے علم کی خاطر، اپنی بیٹیوں کو قیدی کروایا علم کی خاطر۔ تجھے کھول کھول کے دکھاؤں بخاری مسلم، ایسے بندے دکھاتا ہوں جو میدان میں علم پھینک کے بھاگے تھے۔ یہ قیامت تک جو علم ان کے نام کے ساتھ منسوب ہے، انہوں نے صرف علم ہی نہیں بچایا، انہوں نے اللہ کا دین بھی بچایا ہے، اللہ کا دین بھی بچایا ہے۔ یہ ہمارے اہل سنت کی 70 کتابوں میں وہ روایتیں موجود ہیں۔ میں مسائب میں بھی وہی جملے کہتا ہوں جو ہمارے لکھے ہوتے ہیں۔ 70 کتابیں میرے پاس موبائل میں پڑی ہوئی ہیں، 70 کتابیں۔ جب 10 محرم کی رات ہوئی نا، 2 طرح کے طبقات آئے تھے، 2 طرح کے طبقات آئے تھے اہل بیت سے جنگ کرنے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو بغیر کلمہ کے تھا، حضور علیہ السلام سے جنگیں کرنے آئے تھے۔ 2 طبقات، ایک طبقہ مسلمانوں کا جو بغیر کلمہ سے جنگ کرنے آئے تھے نا، انہوں نے جنگ کی صرف مردوں سے، اور جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا، انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے گھر کے لیے سورج چھپ جائے، چاند چھپ جائے، جن کے نموز کے لیے ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے، جبریل امین اجازت کے بغیر اندر آنے کی ہمت نہ کرے۔ میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، باجیوں، میرے بزرگوں، سوچو ذرا، اپنی بیٹیوں کو رانی کہہ کر سینوں سے لگانے والوں، اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں، اپنی بیٹیوں کے لاڑ لڑانے والوں، اپنی بیٹیوں کے منہ میں لقمے ڈالنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں، پاک سیدہ کی بیٹیاں، جن کے نموز کے لیے چاند چھپ جاتا تھا، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، بھائی حصار بنتے، پاپا پہرے دار بنتے، چراغ بجھا دیے جاتے تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ وہاں امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے، پاک محمد کی پاک بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ شام کا بازار ہے، لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی تیر پھینکتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے، جا کے اپنی ماں کا آنچل کھینچتی ہے، ماں میرے ساتھ باہر چل، میں تجھے قیدی دکھاتی ہوں۔ قیدی، ان قیدیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے، وہ بڑا روتی ہے، جب وہ روتی ہے تو سپاہی اسے چابک مارتا ہے۔ وہ حضرت حمیدہ تھی، جب باہر آئی دیکھا کہ مردوں کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائے ہوئے ہیں، عورتوں کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے، واپس پلٹی، دوڑی، گھر میں پڑی ہوئی چادریں لے آئی، سید زادیوں کے سر ڈھانپنے لگی۔ پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہے، خاتون اللہ تیرا بھلا کرے، اس پردیس میں تو کسی نے سلام تک نہیں کیا، نیزے پھینکنے والے بڑے ہیں، پتھر پھینکنے والے بڑے، تو کون ہے جو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے؟ حضرت حمیدہ عرض کرتی ہیں، میں نہیں جانتی آپ کون ہیں، میں تو مدینہ کے ایک یہودی کی بیٹی تھی، پاک فاطمہ زہرا کی نکرانی تھی، ان کے ہاتھ میں میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ پاک سیدہ نے مجھے ایک وصیت کی تھی، حمیدہ تیری شادی شام ہونے والی ہے، میری وصیت یاد رکھنا، شام کے بازار میں تجھے قیدی ملیں گے، قیدی، جب وہ قیدی ملے تو قیدیوں کی خدمت کرنا۔ میں نہیں جانتی آپ کون ہے، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، جب سے میری شادی ہوئی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا۔ آپ فرماتی ہیں، پاک سیدہ زینب بتا تیری کوئی خواہش ہے؟
تیرے لیے ہم قیدی دعا کر دیں. سنا ہے اللہ قیدیوں کی دعا بڑی جلدی سنتا ہے. حضرت حمیدہ عرض کرتی ہے جب میں پاک سیدہ کے بچوں کو روٹیاں بنا بنا کے دیتی تھی، حسین ابن علی کی خدمت کرتی تھی، سیدہ زینب کی نوکری کرتی تھی، چاکری کرتی تھی، مرنے سے پہلے آخری خواہش یہی ہے، ہر نماز میں دعا کرتی ہوں مرنے سے پہلے حسین کی زیارت ہو جائے، زینب کا دیدار ہو جائے. میرے دوستوں بزرگوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ آپ کو سیدہ کائنات کی کنیزوں میں رکھے. پاک مصطفیٰ کی پاک بیٹی سیدہ زینب فرماتی ہیں خاتون اللہ نے تیری دعا بڑی جلدی سن لی. وہ نیزے پہ جو سر نظر آ رہا ہے جی بھر کے اس کی زیارت کر لے، وہ فاطمہ کا حسین ہے. مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی زینب ہوں.